بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 12 تاریخ کا کفن۔ عمر جلیل مصنف ہیں۔ عمر جلیل کا اصل نام قاضی عبدالجلیل ہے۔ عمر جلیل نہایت ہی محنتی شخص ہیں۔ وہ آج کل پاکستان کے مختلف اخباروں بالخصوص ڈان اور دی نیشن میں حالات حاضرہ پر کالم لکھتے ہیں۔ عمر جلیل کا اسلوب نہایت ہی ادبی، فکری اور علامتی نوعیت کا ہے۔ وہ فلسفیانہ مزاج رکھنے والے ادیب ہیں جو معاشرتی، سیاسی اور روحانی موضوعات کو گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ ان کے انداز بیان میں نرمی اور گہرائی ہے۔ تنقید تو کرتے ہیں مگر شائستہ رویے سے۔ ان کے ہاں ادبی و تخلیقی رنگ ہے۔ علامتی اور تمثیلی طرز میں افسانے لکھتے ہیں جس میں انسان دوستی کا پیغام ملتا ہے۔ تاریخ کا کفن افسانے میں عمر جلیل نے واضح کیا ہے کہ اکثر و بیشتر مذہبی اور سیاسی رہنما اس بات کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں کہ تمام لوگ بحیثیت انسان برابری کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن معاشرے میں ایسا کہیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ اس کی مین تھیم ہے۔ اچھا، تو منفیت بھی ایک، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق کے دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اب عید کا دن ہے، گلے آج تو مل لے ظالم، عید کا دن ہے، گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دلک کے اویس و چادر زہرا، لاؤڈ سپیکر جب سے ملاؤں کے ہاتھ آیا قتیل، ایک اچھی شے وبال جان بن کر رہ گئی، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا۔ یہی شیخ ہیں جو مسجد میں بڑے زہد سے ملتے ہیں، نمازوں میں صفیں اونچی غریبوں کی الگ ہوتی ہے، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے، دستور یہاں بھی گنگے ہیں، فرمان یہاں بھی اندھے ہیں، اے دوست خدا کا نام نہ لے، ایمان یہاں بھی اندھے ہیں، کچھ لوگ بھروسہ کرتے ہیں تسبیح کے چلتے دانوں پر، بے چین یہاں یزداں کا جنوں، انسان یہاں بھی اندھے ہیں، بے رنگ شفق سی ڈھلتی ہے، بے نور سویرے ہوتے ہیں، شاعر کا تصور بھوکا ہے، سلطان یہاں بھی اندھے ہیں۔ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ ہجوم میں افراد کا شعور اجتماعی شعور میں ضم ہو جاتا ہے۔ گستاولی بون کا یہ قول ہے، انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے۔ مادام کیوری نے یہ کہا تھا، کسی انسان کی حقیقت جاننے سے پہلے اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، کیونکہ انسان کا ظاہر اکثر اس کے باطن کا آئینہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ جب مفلسی ہو تو شرافت کہاں رہی، وہ قدر ذات کی وہ نجابت کہاں رہی، کپڑے پھٹے تو لوگوں میں عزت کہاں رہی، تعظیم اور تواضع کی بابت کہاں رہی، مجلس کی جوتیوں پر بٹھاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ بعض لوگ اتنے مذہبی ہوتے ہیں کہ جوتا پسند کرنے کے لیے وہ مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے اپنی جوتیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا، جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، مل بھی لیتے ہیں گلے سے اپنے مطلب کے لیے، آ پڑے مشکل تو نظریں بھی چرا لیتے ہیں لوگ۔ لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، خبردار کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کے ساتھ۔ الحدیث، مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ ٹھیک ہے، تو یہ سفینہ جو ہے وہ کشتی کو کہتے ہیں۔ تو یہ سارے کے جو ہے یہ سارے کے سارے آپ انشاءاللہ اشعار، اقوال، احادیث اور یہ تعارف، 5-7 لائن تعارف کی، پھر ریلیٹڈ اشعار، ایک پورا کمپلیٹ پیکج جو ہے وہ تیار کرنا ہے، اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے تشریح میں
ہم لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ.